بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے چینل اردو ادب سے کتابوں کے تعارف کا ایک سلسلہ وہ شروع کر رہے ہیں۔ آج میں آپ سے جس کتاب کا تعارف کروانے والی ہوں اس کی مصنفہ ڈاکٹر تنظیم الفردوس ہیں، اور اس کتاب کا عنوان ہے اردو شاعری کی چند کلاسیکی اصناف عہد حاضر کے تناظر میں۔ اردو شاعری کی چند کلاسیکی اصناف عہد حاضر کے تناظر میں یہ کتاب ادارہ یادگار غالب لائبریری کراچی سے شائع ہوئی، اور یہ سن 2013 میں شائع ہوئی تھی، اور یہ اس میں ڈاکٹر تنظیم الفردوس کے 3 تحقیقی مقالے وہ شامل ہیں۔ پہلے مقالے کا عنوان یا مضمون کا عنوان وہ ہے اردو چہار بیت، فن اور روایت۔ دوسرے مقالے کا عنوان ہے قومی شعور کی بازیافت سانحہ سقوط پاکستان کے اثرات اردو غزل پر، اور تیسرے مقالے کا عنوان ہے حفیظ ہوشیار پوری روایتی تعریف گوئی کا احیاء۔ اردو شاعری کی چند کلاسیکی اصناف عہد حاضر کے تناظر میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اردو ادب کے طلباء کے لیے کئی حوالوں سے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں اب میں اس کتاب کا مختصر تعارف پیش کرتی ہوں۔ ہمارا پہلا مضمون جو چہار بیت کے حوالے سے اس حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ اردو ادب کی تاریخ میں کئی اصناف ایسی بھی ہیں جو عرصے تک زمانے کا ساتھ دے کر آخر میں تاریخ کی زینت بن گئیں، اور اردو چہار بیت بھی ایک ایسی ہی صنف شاعری ہے جو اپنی مخصوص روایات کے ساتھ ایک طویل عرصے تک غیر منقسم ہندوستان کے ایک وسیع خطے میں مقبول رہی، لیکن دیگر اصناف کی طرح اس کی کوئی تحریری تاریخ نہیں۔ چہار بیت کے فن سے بے توجہی کا سبب محض سماجی نہیں تھا بلکہ کسی حد تک فنی بھی تھا۔ چہار بیت نے اس وقت جگہ بنائی کہ جب ہر طرف غزل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ غزل کے 2 مصرعوں میں بات مکمل ہو جاتی تھی، جبکہ چہار بیت میں 5 یا 6 مصرعوں میں ایک ہی خیال، ایک ہی واردات یا چھوٹی بات کہہ کر اس کا تاثر قائم رکھنا ایک مشکل امر تھا۔ چہار بیت کے دور متاخرین میں حمدیہ، نعتیہ، عشقیہ، رقیب خوانی، غماز خوانی، ہجویہ اور ماتمیہ موضوعات وہ نظر آتے ہیں۔ اردو چہار بیت، فن اور روایت کے عنوان سے یہ مقالہ ڈاکٹر تنظیم الفردوس کی کتاب اردو شاعری کی چند کلاسیکی اصناف میں شامل ہے۔ اس مقالے میں ڈاکٹر تنظیم الفردوس نے مستند حوالوں اور حواشی کے ساتھ چہار بیت کے فن اور روایت پر روشنی ڈالی ہے۔ اردو شاعری اور اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ ایک معلوماتی مضمون ہے۔ ہمارا جو دوسرا مضمون ہے قومی شعور کی بازیافت سانحہ سقوط مشرقی پاکستان کے اثرات اردو غزل پر، اس کے حوالے سے میں بات کر لیتی ہوں۔ دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح اردو شعر و ادب میں بھی سماجی مسائل کی عکاسی وہ شروع سے نظر آتی ہے۔ پاکستان کے ادیبوں اور شاعروں نے سانحہ مشرقی پاکستان کے اثرات قبول کیے۔ نظم کے علاوہ غزل پر بھی اس سانحے کے اثرات نظر آتے ہیں۔ کچھ اہل دل کو یہ شکایت بھی رہی کہ سانحہ مشرقی پاکستان کے نتیجے میں ادب اور ادیبوں کا وہ رد عمل سامنے نہیں آیا جس کا یہ واقعہ متقاضی تھا۔ اردو غزل نے سانحہ مشرقی پاکستان کے جو اثرات قبول کیے ہیں، اس حوالے سے جو ڈاکٹر تنظیم الفردوس نے یہ مقالہ تحریر کیا ہے، اور اس مقالے میں ڈاکٹر صاحبہ نے غزل پر سیاسی اور سماجی اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے سقوط ڈھاکہ کے اثرات کی مستند حوالوں سے نشاندہی کی ہے۔ اس حوالے سے اعجاز رحمانی کا ایک مشہور شعر ہے: کانٹوں کی تکلیف بھلا دی پھولوں کی جاسوزی نے، کانٹوں کی تکلیف بھلا دی پھولوں کی جاسوزی نے، اپنوں نے جو زخم دیے وہ زخم بہت ہی گہرے ہیں۔ یہ مقالہ ڈاکٹر تنظیم الفردوس کی کتاب اردو شاعری کی چند کلاسیکی اصناف میں شامل ہے۔ دوسرا مضمون ہمارا اگلا مضمون حفیظ ہوشیار پوری روایتی تعریف گوئی کا احیاء، اس حوالے سے میں بات کر لیتی ہوں۔ حفیظ ہوشیار پوری کا شمار حلقہ ارباب ذوق کے بانیوں میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یوسف عمر، محمد خلیل الرحمن،
اور میرا جی کے ساتھ مل کر حلقہ ارباب ذوق کی بنیاد ڈالی۔ ان کی بنیادی شہرت تو غزل گوئی کی وجہ سے ہے، مگر وہ نظم نگار بھی تھے اور بچوں کے لیے انگریزی نظموں کے تراجم بھی کیے، اور دو رنگی کے نام سے ان کی کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آئی۔ حفیظ ہوشیار پوری جو ہیں وہ کتابوں کے بے حد رسیا تھے۔ ان کے پاس کتابوں کا ایک وسیع سرمایہ موجود تھا، جس میں موسیقی، تصوف، تذکرہ، صرف و نحو، لسانیات کے علاوہ کلمی کتب بھی شامل تھیں۔ ڈاکٹر تنظیم الفردوس نے اپنے مقالے حفیظ ہوشیار پوری روایتی تاریخ گوئی کا احیاء میں حفیظ ہوشیار پوری کی ذاتی ادبی زندگی اور تاریخ گوئی پر تفصیلی نظر ڈالی ہے۔ اس مقالے میں حفیظ ہوشیار پوری کے حکیم موسیٰ امرتسری کو لکھے گئے 5 خطوط بھی شامل ہیں۔ یہ مقالہ ڈاکٹر تنظیم الفردوس کی کتاب اردو شاعری کی چند کلاسیکی اصناف میں شامل ہے۔ ڈاکٹر تنظیم الفردوس صاحبہ شعبہ اردو جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں۔ طویل عرصے سے تدریسی، تحقیقی اور تنظیمی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آج کل شعبہ اردو کی منتظم ہیں، صدر نشین ہیں۔ بے شمار طلباء و طالبات کو کے پی ایچ ڈی کے مقالوں کی نگران رہ چکی ہیں۔ بے شمار طلباء اور طالبات کو ایم فل کروا چکی ہیں، اور کئی طلباء اور طالبات جو ہیں اپنے ایم اے کے مقالے ان کی زیر نگرانی تحریر کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ان کی کئی تحقیقی اور تنقیدی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کے ان گنت تحقیقی مقالے ہائر ایجوکیشن سے منظور شدہ تحقیقی رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی کتاب اردو شاعری کلاسیکی عہد میں ڈاکٹر صاحبہ کے 3 مقالوں پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ یقیناً اردو ادب کے طالب علموں کے لیے ایک اچھا اضافہ ہے۔ امید ہے کہ آج کا تبصرہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ اور نئے تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔